بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الخلق والأمر وهو على كل شيء قدير ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وأصحابه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله وقال سبحانه وتعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقال سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أنا رحمة مهداة أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، اس پوری کائنات میں اللہ رب العزت والجلال کے بعد اگر کسی ذات کا مرتبہ بلند و بالا ہے اور کوئی ذات ایسی ہے کہ جس کا احترام کیا جائے، بلکہ ان سے زیادہ خوبصورت جسمانی اعتبار سے ہو یا روحانی اعتبار سے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، تو وہ صرف
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ رب العالمین کی ذات کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، آپ کی ذات اقدس اس پوری کائنات میں تمام انسان و جنات اور دیگر تمام مخلوقات میں سب سے بلند و بالا ہے۔ اس دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یا آپ کے بعد جب سے یہ دنیا بنی ہے اور تا قیامت نہ آپ کے جیسا کوئی خوبصورت انسان آیا، بلکہ ایک اللہ والے کی زبان یا الفاظ میں کہا جائے کہ آپ سے زیادہ بڑھ کر کسی بھی میدان کا ماہر اس دنیا میں نہ آیا اور تا قیامت آئے گا بھی نہیں۔ ایک اللہ والے یوں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم مجاہد، سب سے عظیم سیاستدان، سب سے بہترین شوہر، سب سے شاندار بہنوں کے بھائی، سب سے بہترین نظام حکومت کے چلانے والے، انسانوں کی ایک ایسے انداز میں تربیت کرنے والے کہ جیسی تربیت آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آپ سے بڑھ کر کسی بھی میدان میں، کسی بھی علم میں، انسانی زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اللہ نے کسی کو ایسا بنایا ہی نہیں، ان صفات سے کسی کو نوازا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اندازہ کہ آپ عادات و اخلاق کے کس مقام پر تھے، صرف قرآن مجید کی اس آیت سے لگا لیں کہ جس میں اللہ خود گواہی دے رہے ہیں اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو اخلاق کے سب سے بلند مرتبے پر موجود ہیں۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک مرتبہ صحابہ کرام نے یہ پوچھا کہ آپ کی زندگی کا گزر بسر دن و رات کیسے تھے، تو فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، جو باتیں قرآن کریم میں ارشاد فرمائی گئی وہی تو آپ کا اوڑھنا اور بچھونا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ 1450 سال سے زیادہ ہو گئے، نہ جانے کتنے انسان پیدا ہوئے، اپنے بھی پرائے بھی، اور آپ کی شان اقدس میں بولتے بولتے زبانیں بوڑھی ہو گئیں۔ اتنا لکھا گیا کہ نہ جانے لاکھوں کروڑوں اوراق روشنائی سے کالے کر دیے گئے۔ اشعار کی شکل میں شعراء نے نبی کریم علیہ السلام کی ایسی تعریفات کی کہ جس نئے شعر کو بھی آپ سنیں ایسا لگتا ہے کہ اس سے خوبصورت شعر کبھی نہیں کہا گیا۔ اتنی تعریفات اشعار کی شکل میں، بزرگوں کے بیانات اور وعظ و نصیحت میں، اللہ والوں کی کتابوں میں، ائمہ محدثین نے حدیث کی کتابوں میں لکھی اور ان باتوں سے اپنی کتابوں کو سجایا اور سنوارا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ آپ کا حق اب بھی ادا نہیں ہو سکا۔ اور یہی عمل
قیامت تک جاری رہے، اپنے نہیں بیگانے بھی پرائے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات کرتے رہیں، کتابیں لکھی جاتی رہیں، علماء بیانات کرتے رہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تا قیامت بھی آپ کے احسانات کا بدلہ اتارا نہیں جا سکتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات صرف یہ نہیں کہ امت پر ہیں، امت مسلمہ پر ہیں، صرف آپ کے ماننے والوں پر ہیں۔ قرآن مجید نے تو بڑے صاف اور آسان اور خوبصورت انداز میں یوں کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو صرف مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجا، آپ تو اس مکمل جہان کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ نے جو انقلاب برپا کیا وہ بھی اتنی کم مدت میں، اتنے چھوٹے سے پیریڈ آف ٹائم میں کہ اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ صرف 20 پر 3 سال، صرف 23 سال کی نبوی زندگی ہے جس میں آپ نے وہ کارنامے انجام دیے کہ آپ سے پہلے تقریباً 1,20,000 سے زیادہ انبیاء اس دنیا میں آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے احکامات کی پابندیاں کی، قربانیاں دی، اور وہ اتنی مدتوں تک رہے ہیں۔ کسی کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے۔ کوئی 800 سال کے لیے آیا، کوئی 400 سال کے لیے آیا، کوئی 100 سال کے لیے آیا۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے رسول اللہ کی جانب سے بھیجے گئے اور اللہ کے احکامات کو انہوں نے سنایا اور قوم سے آ کر کہا لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی دولت، کوئی عہدہ نہیں چاہیے، ہم صرف اللہ کا احکام، اللہ کے احکامات، اس مالک کا حکم، اس کی بات، اس کا قانون، اس کی شریعت تمہارے سامنے رکھنے آئے ہیں۔ یہی کام بغیر کسی فرق کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا۔ جب آپ کو حکم دیا گیا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، محمد کہیں کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہیں کہا گیا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، ایک کالی چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، اور اسی کو کہا گیا زور سے اعلان کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، اور وقت آیا ہے کہ سناؤ دنیا والوں کو کہ معبود حقیقی، عبادت کے لائق، پرستش کے لائق، پوجا کے لائق صرف ایک ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی آواز لگائی جو لاکھوں سالوں سے لاکھوں انبیاء لگاتے آئے۔ آپ نے یہی کہا انسانوں سنو قولوا لا الہ الا اللہ، زبان سے، دل کے گوشوں سے اس کا اقرار کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی موت و حیات کا مالک نہیں، ذرے ذرے کا حکمران وہی ہے۔ آپ نے جب یہ صدا لگائی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا، غربا نے آپ کے دامن کو تھاما، چند مٹھی بھر لوگ آپ کے ساتھ آئے جن کو ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں۔ وہ جماعت 40 تک پہنچی، 80 تک پہنچی، مکہ مکرمہ میں رہنے نہیں دیا گیا تو اجازت دے دی گئی کہ جاؤ، ہجرت کر جاؤ۔ انہوں نے اپنوں کو چھوڑا، اپنے مکانات کو، اپنی عمارتوں کو، اپنے مال کو، اپنے مویشیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ دیا، الوداع کہہ دیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور یہاں بھی چند سال رہے۔ یہ 23 سال کی چھوٹی سی زندگی ہے۔ آپ یقین کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ کارنامے انجام دیے کہ تاریخ حیران ہے۔
انسان کی آدھی عمر بھی اس سے زیادہ ہوتی ہے، صرف 23 سال کی چھوٹی سی مدت، اور ایسے کارنامے کہ قافلوں کو لوٹنے والے قافلوں کے محافظ بنے، عورتوں کو زمین کے نیچے زندہ درگور کرنے والے، دبانے والے، لڑکی کی پیدائش کو اپنے لیے، اپنی عزت کے لیے غلط سمجھنے والے، داغ ماننے والے، اس لڑکی کو، اس عورت کو یہ سمجھنے لگے کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کی تربیت کی جائے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے، بیوی بن کر آئے، سکون دیے جائیں تو گھر جنت بن جائے۔ ایسے لوگوں کی آپ نے تربیت کی جو خود کہتے ہیں ہم مردار کھاتے تھے، آئے محمد ہمیں بتایا کہ مردار مت کھاؤ، ہم نے مردار کو، حرام کو کھانا چھوڑ دیا، ہم جھوٹ بولا کرتے تھے، ہم عزتوں کو اچھالا کرتے تھے، ہمارے یہاں سود عام تھا، ہمارے یہاں زنا کرنے میں کوئی برائی نہیں سمجھی جاتی تھی، ہر برائی اخلاق سے عاری۔ بلکہ مورخ یہاں تک لکھتا ہے کہ جن حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں آئے، اگر پہلے کے انبیاء میں سے کوئی نبی آ کر دنیا کی اس حالت کو دیکھتا تو کوئی پہچان نہیں پاتا کہ کبھی یہاں پر اللہ کا دین بھی آیا تھا۔ ایسے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ایک چھوٹا سا زمانہ دیا گیا، 23 سال کا زمانہ، 23 سال کا زمانہ، وہ کارنامے۔ ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی دینی تربیت کی، دینی مزاج پیدا کیا، دینی حمیت بنائی، دینی شعور بیدار کیا، اور دوسری جانب ان کی تربیت ایسی فرمائی، دنیا کے لحاظ سے ہر چیز ان کو سکھائی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے آپ سے زیادہ کامل رہنما، ایک کمپلیٹ لیڈر دنیا کو دوبارہ کبھی نہ ملا، نہ ملے گا۔ ایک کمپلیٹ لیڈر جس کے اندر ہر خاصیت ہو، ہر صفت سے اس کو اللہ نے آراستہ کیا ہو، سجایا ہو، سنوارا ہو، کوئی بھی موقع ہو۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ اسی بنیاد پر لکھتے ہیں، آپ سے زیادہ شاندار شوہر نہیں آیا، آپ سے زیادہ محبت کرنے والا بھائی بہنوں کو کبھی نہیں ملا، آپ سے زیادہ ماں کی خدمت کرنے والا بیٹا اس دنیا کو دوبارہ پہلے بھی نہیں ملا تھا، دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، آپ سے زیادہ امت کو چاہنے والا نبی پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور یہ تو طے ہے قیامت تک دوبارہ کوئی نہیں آئے گا۔ 23 سالہ مدت میں ایسے نفرت کرنے والے کہ جو خود آپ کے خون کے پیاسے تھے، ایسے آپ کے عاشق بنے کہ کہتے ہیں آقا اجازت ہو تو لمحے میں گردن کو تن سے جدا کر دیا جائے۔ جن لوگوں نے اپنے مال کو چھوڑ دیا، اہل و عیال کو چھوڑ دیا، محبتوں کو طلاق دے دی، بیویوں کو طلاق دے دی صرف آپ کے دامن کے پیچھے، اور آپ نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی، ایک ایسی جماعت آپ نے آزمائش کی بھٹی میں تپا کر، جس طرح لوہار لوہے کو آگ میں ڈال کر تپاتا ہے، چوٹ مارتا ہے، ہتھوڑے سے سجاتا ہے، سنوارتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی اس جماعت کو نکالا، سنوارا، سجایا، اسلامی عادتوں سے، اخلاق سے، اور وہ کارنامہ انجام دیا 23 سال میں۔ آج بھی اپنے نہیں بیگانے یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ سے زیادہ بہترین انسان، ایک کامل انسان، ایک کمپلیٹ ہیومن بینگ کبھی نہیں آیا۔ مشہور کتاب لکھی گئی، لکھنے والے نے یہ طے کیا کہ ہم جب سے دنیا بنی ہے 100 آدمیوں کے بارے میں لکھیں گے، ان کا ڈاٹا جمع کیا جائے گا، اخلاق و عادات، زندگی گزارنے کا طریقہ، اور لکھنے والا کوئی ہمارا ہم مذہب نہیں تھا، بیگانہ تھا، پرایا تھا، عیسائی تھا۔ اس نے خوب تحقیق کی، خوب تلاش کیا،
خوب چھانا، خوب چھان بین کی، مگر وہ خود گواہی دیتا ہے اتنی چھان بین کے بعد، اتنی کاوشوں کے بعد، اتنی محنتوں کے بعد مجھے محمد سے زیادہ کامل انسان تاریخ دنیا میں کوئی نظر ہی نہیں آیا۔ جن کے یہاں سب کچھ ملا، عورتوں کو انصاف، جن کے یہاں انسان تو کیا جانور بھی اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی آ کر شکایت کیا کرتے تھے، اور آپ ان کے مالکوں سے کہتے ان پر زیادہ بوجھ لاد کر ان پر ظلم نہ کیا کرو۔ آپ سے زیادہ کامل انسان تاریخ دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور آپ نے آ کر صحابہ کی جو تربیت کی وہ تو ایک اپنے آپ میں معجزہ ہے۔ اسی کے بارے میں، اسی جماعت کے بارے میں کسی نے کیا شاندار بات کہی، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، اور اللہ کے نبی کی جو نظر پڑی اس کے بارے میں یوں کہا گیا، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا بنا دیا۔ اخلاق کے اعتبار سے وہ لوگ مر گئے تھے، ان کے اندر کوئی اخلاق نہیں، کوئی عادت نہیں۔ وہاں اگر غریب پر ظلم ہو تو کوئی نہیں بچاتا تھا، بلکہ اور ظلم کیا جاتا تھا۔ آپ حیران رہ جائیں گے، جس زمانے میں آپ آئے اس زمانے میں مالداروں کے یہاں شادیاں ہوا کرتی تھی۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ مالداروں کی شادیوں میں روشنی کا انتظام کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہاں غلاموں کو انسانوں کی منڈی سے خریدا جاتا اور ایک گڑھا کھودا جاتا، آدھے انسان کو زمین میں دبا دیا جاتا، اس کا آدھا جسم اوپر رہ جاتا۔ تاریخ کا لکھنے والا مورخ یہ لکھتا ہے، اور ایک نہیں کئی نے لکھا ہے کہ اس آدھے جسم پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی جاتی، اور اس کی روشنی میں وہ لوگ اپنی عیاشیاں کیا کرتے تھے۔ انسانوں کو جلا کر اخلاق و عادات کا جنازہ نکل چکا تھا۔ ایسے مردہ انسانوں کو محمد بن عبداللہ نے آ کر کے ایسا سوارا کہ وہ دنیا کی ایسی جماعت نکل کر آئی کہ ان سے زیادہ بہترین جماعت تا قیامت نہیں آئے گی، جن کے زندہ رہتے ہوئے قرآن مجید نے اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم آپ سے راضی ہیں۔ اللہ اعلان کر رہا ہے ہم تم سے راضی ہیں، اور خود ان کے بارے میں اللہ گواہی دے رہا ہے تم بھی ہم سے راضی ہو۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تربیت کی بنیاد پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت کو لے کر صحابہ آگے گئے، بہت آگے گئے، دنیا کو پیغام پہنچایا۔ افریقہ کے جنگلات میں گئے، یورپ کے ممالک میں گئے، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک وہ جا سکتے تھے گئے، ایک جگہ نہیں چھوڑی۔ بلکہ مورخ تو یہاں تک بیان کرتا ہے، یورپ کے آخری ساحل سمندر پر مسلمان مجاہدین کا سپہ سالار اپنے گھوڑے کو کھڑے ہو کر روتا ہے اور یہ کہتا ہے کاش اس کے بعد دنیا ہوتی تو آقا کا پیغام اس کے بعد بھی لے کر جاتے، سناتے دنیا کو ہم کیا لے کر آئے، بتاتے دنیا کو کیا اخلاق لے کر آئے، ہم بتاتے دنیا کو ہمارا تجارتی نظام کیا ہے، ہم سناتے دنیا کو ہمارا فیملی سسٹم کیا ہے، ہم بتاتے دنیا کو کیوں ہم کہتے ہیں مت جھکو کسی کے سامنے، مت اس پیشانی کو رگڑو کسی اور کے سامنے۔ اس پیشانی کو اس کے بنانے والے نے تو بنایا صرف اس لیے ہے کہ اس کو اسی کے سامنے جھکایا جائے، یہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ پیشانی بڑی قیمتی ہے، اس کی بڑی قیمت ہے، دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی، اس کی قیمت وہی دے گا جس نے اس کو بنایا ہے، جو یوں کہتا ہے بار بار انسانوں سنو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، لوگو اس رب کو مانو، پوجو، پرستش کرو، جھکو، اپنی پیشانیوں کو رگڑو، سجدہ کرو، رکوع کرو، اس کے سامنے نیت باندھ کر کھڑے ہو جاؤ، کون ہے وہ جس نے تم کو بنایا، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا مالک ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی بنا نہیں سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، تمہارے پانی کے ایک ایک گھونٹ
اونٹ کا مالک، تمہارے گلے سے اترنے والے ایک ایک لقمے کا مالک، زمین کے اندر سے ایک دانے کے ذریعے سے ہزاروں دانوں کا بنانے والا جو ہے، جو تمہارے حلق تک روزی لے کر آتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تم محنت کرتے ہو، حالانکہ غور کرو، ایک دانہ کسان ڈالتا ہے، اس دانے کے پیچھے تمہارے حلق میں چاول کا دانہ آنے تک سینکڑوں لوگ محنت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ نظام کو چلانے والا؟ کون ہے؟ کبھی غور کیا؟ تم تڑپتے ہو بارش کی بنیاد پر، تمہارے جانوروں کی زبانیں باہر آ جاتی ہیں، پانی سوکھنے لگتا ہے، زمین کا جگر، زمین کا پیٹ انکار کر دیتا ہے، پانی نہیں ہے۔ کون ہے جو برساتا ہے؟ اسی بنیاد پر تو قرآن کہتا ہے انسانوں اگر سمجھ میں نہ آئے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو، غور کرو، ہم نے پہاڑوں کو بنایا، آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، ہم ہیں بنانے والے۔ خیر، صحابہ اکرام کی وہ جماعت لے کر گئی آپ کے پیغام کو، اس کے بعد تابعین، اس کے بعد تبع تابعین لے کر چلتے رہے۔ یہ پیغام اللہ کے نبی کا آگے تک پہنچتا رہا۔ کبھی افریقہ کے جنگلوں میں پہنچا، صحراؤں میں پہنچا، انہوں نے جا کر کبھی اذانیں دیں یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے صحراؤں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام کیوں لے کر گئے؟ اس لیے کہ یہ پیغام خاص صرف مسلمان کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کے اعلان کے مطابق یہ پیغام تو عام ہے، قرآن تو عام ہے، نبی تو سب کا ہے، رسول تو سب کا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہر ایک کے پاس پہنچتا رہا۔ کیوں؟ آپ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات سب پر اتنے ہیں، سب کے پاس پہنچا، کسی نے مانا، کسی نے نہیں مانا، کسی نے، جنہوں نے نہیں مانا ان میں سے بعض ایسے بھی نکلے کہ جنہوں نے اپنی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں ایسی لمبی کی ہیں کہ طبیعتوں میں خون کھول جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احسانات مسلمان پر نہیں، تمام دنیا کے انسانوں پر ہیں، تمام دنیا کے انسانوں پر۔ ایک مثال آپ کے سامنے پیش کروں۔ تاریخ کا لکھنے والا مورخ لکھتا ہے کہ جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صرف ایک عورت کی مثال لیں کہ حالات کیا تھے۔ مکہ مکرمہ میں بیٹی پیدا ہو جاتی تو لوگ سالوں تک چھپاتے تھے، کہیں بے عزتی نہ ہو جائے۔ شام کے رہنے والے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے، انہوں نے صرف عورت کو کھلونا سمجھا تھا۔ ایران کے رہنے والے جس کو پرشین امپائر کہا جاتا ہے، آنکھ کے پجاری، سورج کو اپنا دیوتا اور بھگوان ماننے والے، وہ عورت کو صرف خدمت کی چیز سمجھتے تھے، کسی نے کبھی اہمیت نہیں دی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے پہلا اعلان کیا، وہ اعلان یہ تھا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ دنیا حیران رہ گئی۔ آپ نے دوسرا اعلان کیا، جس کے پاس 2 بیٹیاں پیدا ہو جائے یا ایک بیٹی بھی ہو، اور وہ دونوں کی یا ایک کی صحیح تربیت کر کے ان کا نکاح کر دے، جنت کی ضمانت اس کے لیے میں لیتا ہوں۔ دنیا حیران کی ہو کیا رہا ہے۔ اس کے بعد قرآن اعلان کرتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ یہ تاریخ انسانی میں اس سے بڑھ کر حیران کرنے والا موقع یا وقت کوئی نہیں آیا۔ قرآن نے اعلان کیا، انسانوں سنو، عورت کو جائیداد میں حصہ ملے گا۔ اس سے پہلے عورت کا مال لوگ لوٹا کرتے تھے، لوگ لوٹا۔ عورت کا مال تو کیا، مکہ کے حالات یہ تھے کہ اگر بیٹے کا انتقال ہو جائے تو سسر بیٹے کی بہو کو اپنی بیوی سمجھتا تھا۔ اسلام نے تمام پر پابندی لگا کر اعلان کیا، عزت دینا ہوگی، مال کے اندر سے حصہ دینا ہوگا، حصہ طے کر دیا۔ یہ صرف ایک مثال ہے جو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تربیت فرمائی، جو آپ لے کر آئے، جو احسانات دنیا پر آپ کو، اس کی ایک مثال ہے۔ اس سے آگے چلیں، سینکڑوں مثالیں ہیں،
سود کی رسم. خون گرچہ آج بھی عام ہے، اس زمانے میں غریبوں کا خون یہودی چوستے تھے. سود پر دینار دے کر، درہم دے کر آپ نے اعلان کیا اور قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر سنایا، احل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ نے بزنس کو حلال کیا، جاؤ کماؤ، بزنس کی اجازت، حلال کے ذریعے سے ملینر بن جاؤ، انبار لگا دو دولت کے، کوئی روکنے والا نہیں، مگر سود کی اجازت نہیں ہوگی. نہ جانے کتنے احسانات، بلکہ یوں کہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی تو آپ کے احسانات کے تلے گزر رہی ہے. کہ کتنے احسانات اس امت پر اور تمام انسانوں پر آپ کے ہیں، مگر کچھ ایسے طبیعت کے اندر جن کی خباثت بھری ہو. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی زبانوں سے، جس کو قرآن مجید نے یوں کہا کہ جب بھی بولتے ہیں، جب بھی منہ کھولتے ہیں، سوائے گندگی کے، غلاظت کے کچھ نہیں نکلتا. آپ کی شان اقدس کے بارے میں بھی کچھ زمانے سے یہی ہو رہا ہے. اور ایسے ایسے الفاظ کہ کبھی کبھی تو طبیعت برداشت نہیں کر سکتی. ایسے الفاظ، ایسے موقع پر ذمہ داری ہم سب کی یہ بنتی ہے، جتنا ہو سکے، جس صورت میں ہو سکے، احتجاج بلند کیا جائے. کیوں؟ اگر کوئی آ کر کے نہیں کہہ دیا قانون کی پاسداری کرو، امن سے رہو، تو صاف جواب یہ ہوگا اس امن کی کوئی اہمیت نہیں جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ کھلواڑ ہو. کوئی اہمیت نہیں. کون مسلمان کس کو کب گالی دیتا ہے؟ قرآن مجید نے تو صاف پابندی لگائی مسلمانوں پر، کسی کے مذہب کو تم برا نہیں کہہ سکتے، نہیں، کسی کے بڑوں کو تم برا نہیں کہہ سکتے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں کل جو ہوا یا 15 دن پہلے جو بیانات آئے وہ طبیعت کو کھولا دینے والے. مگر ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ قانون کے اندر قانون کی پاسداری کرتے ہوئے زبان کے ذریعے سے ہو یا قلم کے ذریعے سے، عہدے کی طاقت کے ذریعے سے ہو، پریشر بنا کر ہو، اس بات کو ظاہر کرنا ہوگا کہ ایسے بیانات، ایسے الفاظ یا کسی بھی قسم کے بے ادبی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کے بارے میں مسلمان کبھی برداشت کر ہی نہیں سکتا. یہ ناممکن ہے، اس کو برداشت کیا نہیں جا سکتا. آپ سے بڑھ کر تو اس دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا. حالانکہ بولنے والے نے کاش ایک مرتبہ آپ کی ذات اقدس کو پڑھا تو ہوتا، ایک مرتبہ پڑھا تو ہوتا. وہاں کا حال تو یہ ہے کہ ایک یہودی آ کر کے اچانک گلے میں پڑی ہوئی چادر کو کھینچتا ہے تو خراش کے ذریعے سے خون کے نشانات گردن پر آ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے محمد قرضہ لیا، لے کر بھول گئے، حالانکہ مدت نہیں ہوئی تھی جس وقت کا وعدہ کیا تھا. آپ نے کچھ نہیں کہا. حضرت عمر ساتھ تھے، غصہ ہوئے، اللہ کے نبی اس کی ہمت کیسے ہو گئی؟ اللہ کے نبی نے کہا نہ، رہنے دو، یہ ہمارے کام آیا ہے. اس کے علاوہ بھی نہ جانے کتنے واقعات معاف کر دیا، عام معافی کا اعلان. فتح مکہ سے بڑا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے؟ جب آپ کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق اور دیگر احادیث کی روایت کے مطابق مکے کے اندر جتنے کفار موجود تھے سب کانپ رہے تھے. کیا ہوگا، کیا ہوگا؟ کل ہماری تلواریں ان کی گردنیں تھیں، آج تو پانسا پلٹ گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعلان کیا؟ اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ، سب کو معافی، سب کو معافی. گالی دی تھی، معاف کر دیا. گردن پر اونٹ کی غلاظت ڈالی تھی، معاف کر دیا. جاؤ، کسی سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. یہ غیروں کے ساتھ آپ کا رویہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے واقعات مسلسل بڑھ رہے ہیں. تو اس موقع پر تنظیموں کے ذمہ داروں کی جو ذمہ داری بنتی ہے
مختلف تنظیموں کے ذمہ داروں کی جو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سلسلے میں جو قدم اٹھایا جا سکے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اٹھایا جائے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے، یہ تو ناقابل برداشت ہے. جتنا ہو سکے زبان و بیان، قلم، اپنے عہدے کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال خوب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ ایسے لوگ آزاد نہ گھومیں. حالانکہ ہم اور آپ جو کوششیں کرتے ہیں وہ اللہ کی کوششوں کے مقابلے میں اور اللہ کے جو پلان ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہوتا. نہ جانے کتنے واقعات اس طرح کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی گئی، بلکہ آپ حیران رہیں گے. دور نبوی میں ایک واقعہ ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ ایک عیسائی آیا، ایمان لے کر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کو وہ اتنا پسند آیا کہ آپ نے اس کو وحی کے لکھنے پر لگا دیا. اس نے سورہ بقرہ بھی لکھی جو وحی اترتی تھی، اس کے علاوہ بھی قرآن کا حصہ لکھا. مگر وہ تو ایک پلان کے تحت آیا تھا، کچھ دنوں کے بعد واپس چلا گیا اور ملک شام جا کر اسلام سے پھر گیا، مرتد ہو گیا. اور وہاں جا کر کے یوں کہتا ہے کہ محمد جو قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں وہ تو میں نے لکھ کر دیا ہے، اور آپ کی شان میں ایسی ایسی باتیں اس نے لکھی کہ اللہ معاف فرمائے. اب سنیں ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. وہ مرنے کے بعد عیسائیوں نے اپنی رسوم کے مطابق دفن کیا. اگلی صبح ہوتی ہے، اس کی لاش قبر سے باہر تھی. اس کو عیسائیوں نے یوں سمجھا کہ شاید مسلمانوں نے دشمنی میں نعش کی بے عزتی بے احترامی کرنے کے لیے نکالا ہو. دوبارہ اور گہرا دفن کیا. وہ لاش دوبارہ اگلی صبح کو باہر آئی. تیسری مرتبہ اتنی گہری جگہ دفن کیا کوئی نکال نہیں سکتا تھا، مگر پھر وہ باہر آئی. تب جا کر کے عقل میں یہ بات آئی کہ یہ عذاب ہے، یہ عذاب الہی ہے. کیونکہ ایسے لوگ ذلیل ہوتے ہیں اور موت کے بعد بھی ان کے جسم کو بے عزتی اٹھانا پڑتی ہے. نبی کریم علیہ السلام کو ایک کافر کا بیٹا آ کر کے گالیاں دیتا ہے اور ایسے جملے کہتا ہے کہ آپ کا دل ٹوٹا. آپ نے بددعا دی، اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، مولا اپنے کتوں میں سے کتا اس پر مسلط کر دے. وہ لوگ تو جانتے تھے، اگرچہ وہ انکار کرتے تھے کہ نبی نہیں ہیں، وہ جانتے تھے کہ زبان سے جو نکلتا ہے جھوٹ نہیں نکلتا، غلط نہیں نکلتا. جب اس کافر لڑکے کے باپ نے یہ بددعا سنی گھبرا گیا. اس کے بعد جہاں بھی جاتا حفاظت کرتا. مورخ لکھتا ہے ایک جگہ تجارت کی سفر، دونوں باپ اور بیٹے تھے اس سفر پر. تو اس نے لوگوں سے کہا آج جنگل میں پڑاؤ ہے، میرے بیٹے کو ذرا بیچ میں سلاؤ. محمد نے اپنی زبان سے یہ الفاظ کہے ہیں اور میں نے آج تک ان کی زبان سے نکلنے والے ایک لفظ کے خلاف کچھ نہیں دیکھا ہے. مورخ لکھتا ہے اتنی حفاظت کے باوجود رات کے دوسرے پہر میں ایک درندہ آیا، اس کو پکڑا، گردن سے دبوچ کر لے گیا. یہ انجام ہوتا ہے گستاخ اللہ کے نبی علیہ السلام کی گستاخی کرنے والوں کا. نہ دنیا میں عزت ملتی ہے، بددعائیں ملتی ہیں، ان پر زمین کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اللہ کی جانب سے لعنتیں برستی ہیں. یاد رکھیے اللہ تو جو کچھ کر رہا ہے وہ تو مالک الملک ہے، مگر ایک امتی ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری یہ ہے زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، اپنے عہدوں کے استعمال کے ذریعے سے ایسے گندے الفاظ، ایسے ناپاک الفاظ نکالنے والوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے اور حکمرانوں کو یہ صاف باور کرایا جائے. لوگ اسے چاہیں یوں سمجھیں کہ صرف زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، لیکن کوشش کریں اور دوسروں کے ذہنوں میں یہ ڈالیں سب کچھ برداشت ہوگا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ
والسلام کی شان اقدس، آپ کی شان رسالت میں جو زبان اٹھے گی وہ زبان برداشت نہیں کی جائے گی۔ ملک کا قانون جو سزا طے کرتا ہے وہ سزائیں دی جائیں تبھی جا کر کے ماحول امن کا رہ سکتا ہے۔ موجودہ حالات کا تقاضا یہی ہے، جو باتیں کہی گئیں سنی گئیں، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی اخلاص نیت کے ساتھ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔